يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد. برادران اسلام، ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے روزہ اور زبان کی حفاظت. گزشتہ کے دروس میں ہمیں اور آپ لوگوں کو روزہ کے احکام و مسائل اور اس کے اجر و ثواب کے بارے میں باتیں بتلائی گئیں، لیکن یہ چیز اس وقت ممکن ہے جب ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، کسی کو گالی گلوچ یا اور بیہودہ کلام اور کسی طریقے سے فحش کلامی سے پیش نہ آئیں، کیونکہ رمضان المبارک مہینہ ہے اور یہ رمضان المبارک مقدس اور بابرکت مہینہ ہے. اس کے روز و شب کے بڑے فضائل ہیں. اس ماہ مبارک کے دنوں میں ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں. روزہ کا پورا ثواب پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینہ میں خاص طور سے زبان کی حفاظت کریں. غیبت، چغلی، جھوٹ، فراڈ، گالی، الزام تراشی اور فحش کلامی سے اجتناب کریں. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، لیکن ایک دوسروں کے ساتھ فحش کلامی اور لغو و بات سے ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے. جنہ کسے کہتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں، کوئی حربہ اختیار کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ڈھال کی شکل میں ہو، چاہے اور دوسری چیز ہو. اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الصیام جنہ، یعنی یہ روزہ ڈھال ہے معاصی، جھوٹ اور اسی طریقے سے جھوٹ گواہی اور جہنم سے بچاؤ کے لیے یہ روزہ ڈھال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمِ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ. تم میں سے اگر کوئی روزہ ہو، کوئی بھی روزہ ہو، چاہے وہ رمضان المبارک کا روزہ ہو یا نفلی روزے ہوں، کوئی بھی اس دن اگر کوئی آدمی روزہ ہو تو ہمیں اور آپ کو چاہیے فَلَا يَرْفُثْ، کہ وہ اپنی زبان سے گندی بات نہ نکالے، بیہودہ بات نہ کہے، وَلَا يَسْخَبْ، اور چیخے چلائے نہ. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر تم میں سے کوئی لڑائی کرے، لڑائی پر آمادہ کرے یا اسی طریقے سے گالی گلوچ کرے، گالی گلوچ پر آمادہ کرے، تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہہ کر گزر جائے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہ میں روزے سے ہوں. آپ کی اس گندی بات کا، آپ کی اس گالی گلوچ کا جواب میں اپنے روزے کو برباد نہیں کر سکتا. آپ یہ جواب آپ کو ہم گالی گلوچ سے نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو آدمی جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات اور اسی طریقے سے جھوٹی بات پر عمل کرنے سے باز نہ آئے، عمل کرنے سے اجتناب نہ کرے، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا، اس طریقے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے جہاں رمضان المبارک کے علاوہ اور دوسرے دنوں میں ہم تمام لوگوں کو یہ باتیں بتلائی ہیں کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، وہیں پر رمضان المبارک کے ایام میں اس کی شدت میں، اس کی ممانعت میں اور شدت ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی آدمی جھوٹی گواہی دے، کوئی آدمی جھوٹی بات کرے، کوئی آدمی کسی مسئلے کو لے کر کسی مسئلے میں جھوٹی بات دوسروں کو بتلائے اور وہ آدمی اس پر عمل کرے، تو اس کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے روزے کو برباد کرے کھانے پینے کے ذریعہ، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ کھا پی لے، اور وہ جھوٹی باتیں ہمیشہ بیان کر رہا ہے، ایسی صورت میں اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستو، ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الصیام من الاکل والشرب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ روزہ بھوکے اور پیاس کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، کہ آدمی کھانا چھوڑ دے، پانی پینا چھوڑ دے، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ ایک آدمی پورا رمضان المبارک کا مہینہ روزہ رکھتا ہے، یا اسی طریقے سے اور نفلی روزے رکھتا ہے، اور وہ آدمی دن بھر اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، اپنے آپ کی پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے، لیکن وہی یوں ہی پیاس کی شدت محسوس کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو روزے سے رکھتا ہے۔ یہ روزے کا نام نہیں ہے۔ روزے کا نام یہ ہے کہ انما الصیام من اللغو والرفث۔ ایک انسان کو چاہیے کہ جب وہ روزے سے ہو تو روزے کا نام یہ ہے کہ وہ بیہودہ اور گندی اور اسی طریقے سے جھوٹی باتوں سے وہ پرہیز کرے۔ علماء بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قول الزور سے مراد یہ ہے کہ چغل خوری کرنا، کسی کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیلانا، رمضان المبارک کے مہینے میں جھوٹی گواہی دینا، ان سب چیزوں سے ہم تمام لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے اس حدیث میں فرمایا فَإِن صَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے سے جھگڑا کرے، گالی گلوچ کرے، آپ کے جذبات کو برانگیختہ کرے، آپ کو لڑائی پر ابھارے، آپ کے جذبات کو ابھارنا چاہے، او جہل علیہ، یا آپ سے جہالت کرنا چاہے، یا آپ سے طرح طرح کی باتوں میں آپ کو لپیٹنا چاہے، تو اس ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کہہ کر نکل جائے انی صائم کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستو، رمضان المبارک کا یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی مقدس مہینہ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر طرح طرح کے پروگرام میں شامل ہو کر اور ٹیلی ویژنوں پر بیٹھ کر طرح طرح کے اوباش، غلط فلمیں یا سیریل دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جہاں پر زبان کے بارے میں یہ ان سب ساری چیزوں سے روکا گیا ہے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں، وہیں پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان سب ساری چیزوں کو دیکھنے کے بجائے ٹیلی ویژنوں پہ، سوشل میڈیا پر طرح طرح کی چیزوں سے، اوباش قسم کے یہ ویڈیو دیکھنے سے بہتر ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی زبان کو قرآن مجید سے تر رکھیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ وقت کا ضیاع ہے، اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث میں مروی ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں ایک آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، وہیں ایک انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لے،
تو اس سے دوسرے لوگ اپنے دوسرے بھائی محفوظ رہیں گے۔ آج بھی لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں طرح طرح کے کلام پیش کر کے طرح کی چیزیں لکھ کر ایک دوسرے کو ایذا پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم تمام لوگوں کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور دوسری روایت میں زبان کی حفاظت کے بارے میں فرمایا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جہنم میں، ایک کثیر تعداد جہنم میں زبان پر قابو نہ پانے والوں کی لوگوں کی ہوگی، وہ آندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بہت بڑی وعید ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں یا غیر رمضان میں جو لوگ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لغویات اور فحش کلامی پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو زیادہ زبان دراز یا اسی طریقے سے زیادہ بولنے والے سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر قیامت رکھتا ہو اور دین پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بھلی بات کہے۔ اگر وہ اچھی بھلی بات نہیں کہہ پاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ بڑی پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یوں ہی ایسے ہی بد کلامی، فحش گوئی، یہاں تک کہ گالی گلوچ رمضان مبارک کے مہینے میں اپنی زبان سے بکتے ہیں، اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ یوں ہی اس طریقے سے گالی گلوچ نہ بکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ داروں کو ان کے روزہ سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور رات میں قیام کرنے والوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جنہیں سوائے شب بیداری کی کچھ نہیں ہاتھ آتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں دن بھر روزہ رہیں گے، نہ وہ نماز پڑھیں گے، نہ اسی طریقے سے اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں گے، نہ اور کسی چیز پر کنٹرول رکھیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو دن بھر بھوکے رہتے ہیں، ان کو سوائے بھوکے رہنے کے اور کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زبان پر لقنت لگا، اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں، ایک دوسرے کو فحش کلامی اور جھوٹ، غیبت اور چغل خوری سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔